اس میں کہ جیسے آج کے دور میں کہ جائیداد جو ہے وہ کسی اور کے قبضے میں نہ جائے. جیسے آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے کہ انسان جہیز دے دیتا ہے بیٹیوں کو یا بہنوں کو اور وراثت میں حصہ نہیں دیتا ہے نا, کیا سوچ کر کہ اگر اس کو ہم نے وراثت میں حصہ دیا تو کیا ہوگا, داماد کے پاس جائے گا, اس کے خاندان میں جائے گا, ہے نا. تو اس کے خاندان میں جانے سے بہتر ہے کہ اس کو وراثت میں حصہ ہی نہ دیا جائے, اس کو بس تھوڑا بہت جہیز دے کر کیا کر دے گا, رخصت کر دیا جائے, جہیز پر اکتفا کر لینا اور اس کو وراثت میں حصہ نہ دینا, نہ کہ دوسرے لوگ اس پر قبضہ کر لیں گے. تو یہ غیر مناسب چیز ہے یہ. ٹھیک ہے, چلیے بہرحال میں یہ میرے سامنے ابو العلا مودودی صاحب کی جو تفسیر رکھی ہے, بس مجھے تھوڑا آپ کو پڑھ کر سنا دیتی ہوں کہ انہوں نے اس آیت کی تشریح میں کیا بات لکھی ہے ترغبون ان تنکحوہن کے تعلق سے. ترغبون ان تنکحوہن کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ان سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتے. حضرت عائشہ اس کی تشریح میں فرماتی ہیں کہ جن لوگوں کی سرپرستی میں ایسی یتیم لڑکیاں ہوتی تھیں جن کے پاس والدین کی چھوڑی ہوئی کچھ دولت ہوتی تھی, تو وہ ان لڑکیوں کے ساتھ مختلف طریقوں سے ظلم کرتے تھے. اگر لڑکی مالدار ہونے کے ساتھ خوبصورت بھی ہوتی تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ خود اس سے نکاح کر لیں اور مہر اور نفقہ ادا کیے بغیر اس کے مال اور جمال دونوں سے فائدہ اٹھائیں. اور اگر وہ لڑکی بدصورت ہوتی تھی تو یہ لوگ نہ اس سے خود نکاح کرتے تھے اور نہ کسی دوسرے سے اس کا نکاح ہونے دیتے تھے, تاکہ اس کا کوئی ایسا پیدا نہ ہو جائے جو کل اس کے حق کا مطالبہ کرنے والا ہو. یعنی ایسا بھی ہوتا تھا کہ نہ تو اس سے خود نکاح کرتے تھے نہ کسی اور کو نکاح کرنے دیتے تھے, تاکہ اس کے مال پر کوئی اور قبضہ نہ کر سکے, کوئی اس کے حق کا مطالبہ نہ کر سکے. دیکھیے یہاں سے اصل استفتاء کا جواب شروع ہوتا ہے. اس جواب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سوال کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے. زمانے جاہلیت میں ایک شخص غیر محدود تعداد تک بیویاں رکھنے کے لیے آزاد تھا, اور ان کثیر التعداد بیویوں کے لیے کچھ بھی حقوق مقرر نہ تھے. سورہ نساء کی ابتدائی آیات جب نازل ہوئی تو اس آزادی پر دو قسم کی پابندیاں عائد ہو گئیں. ایک یہ کہ بیویوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 4 تک محدود کر دی گئی. دوسرے یہ کہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کے لیے عدل یعنی مساویانہ برتاؤ کو شرط قرار دیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر کسی شخص کی بیوی بانجھ ہے یا دائم المرض ہے یا تعلق زنوشوں کے قابل نہیں رہی ہے اور شوہر دوسری بیوی بیاہ لاتا ہے, تو کیا اس پر لازم ہے کہ دونوں کے ساتھ یکساں رغبت رکھے, یکساں محبت رکھے, جسمانی تعلق میں بھی یکسانی برتے؟ اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو کیا عدل کی شرط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کو چھوڑ دے؟ نیز یہ کہ اگر پہلی بیوی خود جدا نہ ہونا چاہے تو کیا زوجین میں اس قسم کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ جو بیوی غیر مرغوب ہو چکی ہو وہ اپنے بعض حقوق سے خود دستبردار ہو کر شوہر کو طلاق سے باز رہنے پر راضی کرے؟ کیا ایسا کرنا عدل کی شرط کے خلاف تو نہ ہوگا؟ یہ سوالات ہیں جن کا جواب ان آیات میں دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھ لیجیے آگے کہ یعنی طلاق اور جدائی سے بہتر ہے کہ اس طرح باہم مصالحت کر کے ایک عورت اسی شوہر کے ساتھ رہے جس کے ساتھ وہ عمر کا ایک حصہ گزار چکی ہے. دیکھیے اصل میں یہ چیز جو ہے آگے کی جب ہم آیت پڑھیں گے تو آپ کے سمجھ میں اچھے طریقے سے آ جائے گی. ٹھیک ہے, فی الحال ہم یہاں پر ابھی تو جو سوالات یہاں پر پیدا ہو رہے ہیں ان سوالات کو دیکھ لیتے ہیں. تو اتنی بات تو آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہے کہ عورتوں کے تعلق سے آپ کے سامنے بات آ گئی کہ عورتوں کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو حقوق مقرر کیے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کی جائے. یتیموں کے تعلق سے آپ کے سامنے آیا کہ یتیم لڑکی کے ساتھ اس کے حق ادا کیے جائے, اس کا مہر بھی ادا کیا جائے, اس کا نان نفقہ بھی ادا کیا جائے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. ٹھیک ہے, ازدواجی حق بھی دیا جائے اسے. اور اس کے بعد اب دیکھیے ایک اور تیسرے چیز کے تعلق سے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے, والمستضعفین من الولدان, اور کمزور بچے. ٹھیک ہے, اور وہ احکامات جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے ہیں.
اچھا کون سے بچے زور نہیں رکھتے ہیں، طاقت نہیں رکھتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، ہے نا؟ کس کا ذکر آیا یہاں پر؟ یتیموں کے تعلق سے۔ تو کیا چیز آپ نے نوٹ کی نا، آپ بار بار اس چیز کو نوٹ کر رہی ہوں گی کہ اسلام نے سب سے زیادہ جو آواز بلند کی ہے وہ کمزوروں کے حق میں آواز بلند کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہماری کوشش کیا ہونا چاہیے کہ جہاں کہیں ہم دیکھیں کہ لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، لوگوں کو دبایا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مظلوموں کے حق میں آواز بلند کرنا چاہیے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے۔ جہاں کہیں دیکھیں کہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، حق تلفی ہو رہی ہے، حق مارے جا رہے ہیں، حقوق ادا نہیں کیے جا رہے ہیں، تو وہاں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ہے نا، ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کا تعاون کرنا چاہیے، ان کو ظلم سے نجات دلانا چاہیے، ان کے حق میں آواز بلند کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن نے کمزوروں کے حق میں آواز بلند کی ہے، قرآن نے عورتوں کے حق میں آواز بلند کی، قرآن نے یتیم لڑکیوں کے تعلق سے آواز بلند کی، قرآن نے غلاموں کے تعلق سے آواز بلند کی، اور کمزوروں کے تعلق سے اور یتیموں کے تعلق سے آواز بلند کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو والمستضعفین من الولدان، کمزور بچے، وہ بچے جو کمزور ہوں، اور کمزور سے مراد والمستضعفین سے مراد کیا ہے؟ کہ جن کو کمزور بنا دیا گیا، یعنی وہ یتیم بچے جن کو پر ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو جن کے ساتھ۔ تو دیکھیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں یہ چیز پائی جاتی تھی، جیسے آپ کے سامنے ابھی یہ بات آئی بھی، کہ قرآن کریم میں کہا بھی گیا ہے نا کہ وہ جو آپ نے آیت پڑھی تھی کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو یوم جزا کو جھٹلاتا ہے اور جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، دھتکارتا ہے؟ یتیموں کو گھر سے نکال دینا اور پھر ان کے مال پر قبضہ کر لینا، ان کی جائیداد و زمین پر قبضہ کر لینا۔ تو اب دیکھیے آج کے دور میں بھی ایسا بہت جگہ پر ہو رہا ہے کہ مان لیجیے کہ بھائی کا انتقال ہو گیا، بھائی کے جو بچے ہیں، بھتیجے ہیں، چچا نے اس پر کیا کر لیا؟ اس کے مال پر قبضہ کر لیا، یا بہن کے بچے ہیں، اس طریقے کے اور بہت سارے رشتے ہو سکتے ہیں، تو اب کیا کر لینا؟ اس کے مال پر قبضہ کر لینا، اس کو بے دخل کر دینا اس کے حق سے، چاہے کوئی سا بھی حق ہو اس کا۔ تو آج کے دور میں بھی یتیموں پر ظلم ہو رہا ہے، جیسے یہ بات آپ کے سامنے آئی نا کہ کمزور کو اور زیادہ کمزور بنا دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یتیموں کے شاید تعلق سے آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بہترین سلوک کرنا، اس پر کتنا اجر اور کتنا ثواب ہے۔ اس تعلق سے آپ کے سامنے حدیثیں آ بھی چکی تھیں۔ ایک حدیث یہ تھی کہ جس گھر میں کوئی یتیم بچہ پرورش پا رہا ہے تو وہ اور میں جنت میں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر کہا تھا کہ وہ اور میں جنت میں اس طرح ساتھ میں رہیں گے، یعنی جس گھر میں کوئی یتیم بچہ پرورش پا رہا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو معیت نصیب ہوگی، اس کا پڑوس نصیب ہوگا۔ کوشش ہونا چاہیے ہماری کہ جہاں کہیں ہم دیکھیں کہ کوئی بچہ ہے نا جس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، یا دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو چکا ہے، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کے جو گھر والے ہیں اس کی حق تلفی کریں گے، اس پر ظلم و زیادتی کریں گے، اچھا سلوک نہیں کریں گے، تو ہم اس سے نجات دلائیں اسے، اور اپنے گھر میں ایسے لوگوں کو جگہ دینے سے، پرورش کرنے سے، اپنے گھر میں رکھنے سے کیا ہوگا؟ اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ باہر کا پنکھا تو اجر و ثواب کا ذریعہ ہے یہ نا، کوشش ہونا چاہیے ہماری۔ دیکھیے حضرت عائشہ کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے اس طرح کی ایک جگہ تھی جہاں پر بہت سارے یتیم بچے تھے، تو حضرت عائشہ ان کی کفالت کرتی تھیں، ان کے پڑھنے لکھنے کا، ان کو دین سکھانے کا، ان کے کھانے پینے کا انتظام نہ کرتی تھیں۔ تو یہ ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم اس چیز کا اہتمام کریں۔ اچھا ایک اور حدیث اس تعلق سے یہ بھی ملتی ہے نا کہ جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا، یعنی سر پر ہاتھ پھیرنے کے بعد صرف ظاہری طور پر سر پر ہاتھ پھیرنا نہیں ہے، بلکہ پیار اور محبت سے اور شفقت سے اس کی دیکھ بھال کی، اس کی خبر گیری کی، اور اس کی ضروریات پوری کی نا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے سر کے بالوں کے برابر اسے اجر و ثواب ملے گا۔ ایسے لوگوں سے محبت کرنا، ہمدردی کرنا، پیار اور محبت اور شفقت سے پیش آنا، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مطلب کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو لہٰذا کوشش ہونا چاہیے ہماری ہے نا کہ ہم دیکھیں یہ کہاں کہاں اس طرح کے لوگ ہیں
ان کی ضروریات کو پورا کریں، ان کے پریشانی کو دور کریں، ان کی حاجتیں پوری کرنے کی کوشش کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کو ظلم سے نجات دلائیں. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں اب ہم. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ تم یتیموں کے لیے انصاف کو قائم کرنے والے بنو، انصاف کرو یتیموں کے ساتھ. تو یتیموں کے ساتھ دیکھیے قرآن کریم اگر آپ دیکھیں، اسلام کو اگر آپ سمجھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے ہمارے کہ اسلام کون سا مذہب ہے؟ عدل و انصاف کا مذہب ہے. اسلام عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، برابری کا حکم دیتا ہے. تو اسلام جو ہے وہ ظلم کے خلاف ہے. اسلام کیا ہے؟ ظلم کی خلاف ورزی کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب انصاف کیا جائے کس کے ساتھ؟ تمام لوگوں کے ساتھ، تمام انسانوں کے ساتھ. عورتوں کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے، بیویوں کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے، بچوں کے بیچ میں بھی انصاف کیا جائے، یتیموں کے ساتھ بھی، غلاموں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جائے. دیکھیے یہاں تک آتا ہے کہ اگر کسی کی کیا ہے اولاد ہے، یعنی بہت سارے بچے ہیں، تو وہ اپنے بچوں میں کیا کرے؟ عدل کرے، انصاف کرے، برابری کرے. ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایک بچے کو تو بہت زیادہ حق دیں، بہت پیار کریں، بہت محبت کریں نہ، اور دوسرے کو کیا کر دیں؟ اگنور کر دیں بالکل اسے، یا بالکل اس کو بے دخل کر دیں جائیداد سے اور ہر چیز سے، اس کے ساتھ پیار محبت نہ کریں. ایسا بھی ہوتا ہے بہت سے گھروں میں، اس طرح کے دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک بچے کو تو اپنے مال میں سے سارا اس کو حصہ دے دیا اور ایک بچے کو بالکل محروم کر دیا. اس سے کسی بات پر ناراض ہو گیا یا کچھ ہو گیا تو اس کو کیا کر دیا؟ محروم کر دیا. اس طرح کے بھی بہت سارے کیس سامنے آتے ہیں. تو اسلام تو بچوں کے ساتھ بھی، اولاد کے ساتھ بھی انصاف کا حکم دیتا ہے، عدل کا حکم دیتا ہے. نہ بیویوں کے تعلق سے آپ پڑھ چکی ہیں قرآن کریم میں کہ بیویوں کے تعلق سے کیا ہے کہ اگر کسی کی 4 بیویاں ہوں تو وہ چاروں کے ساتھ، یعنی ایک سے زائد انسان نکاح جب کرے جبکہ وہ اس بات کا اس کو لگ رہا ہے کہ وہ عدل کر پائے گا، انصاف کر پائے گا، تو وہ ایک سے زائد شادی کرے. لیکن اگر اسے لگ رہا ہے کہ وہ عدل نہیں کر پائے گا، بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے گا، تو وہ ایک سے زائد شادی نہ کرے. نہ تو ہر چیز میں اسلام جو ہے وہ عدل کا اور قسط کا اور انصاف کا حکم دیتا ہے. تو یہ ہماری زندگی میں جو ہے اگر دیکھا جائے، اگر آج کے دور میں ہم اگر نظر ڈالیں اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں، کہیں پر بھی نظر ڈالیں، پوری دنیا پر نظر ڈالیں، تو ہر جگہ کیا نظر آتی ہے ہمیں؟ ناانصافی نظر آ رہی ہے. ہر جگہ انصاف کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. ہر جگہ کیا ہو رہا ہے؟ حقوق پامال کیے جا رہے ہیں. ہر جگہ کیا کیا جا رہا ہے؟ لوگوں کے حق مارے جا رہے ہیں. اسی وجہ سے پوری دنیا میں اگر اس وقت دیکھا جائے تو فتنہ فساد کا جو بازار گرم ہے، فتنہ فساد عروج پر ہے نا، اس کی وجہ صرف اور صرف کیا ہے؟ بے انصافی ہے. بے انصافی کا دور دورہ ہے چاروں طرف. تو آج بھی ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اسلام کی اگر ہم کیا کریں؟ اسلام کے نمائندہ بنے، اسلام کی ترجمانی کریں لوگوں کے سامنے، اسلام کو صحیح طریقے سے اگر ہم پیش کریں، اسلام کی صحیح تصویر اگر ہم پیش کریں، تو اس دنیا میں آج بھی انصاف قائم ہو سکتا ہے. اور دنیا میں انصاف کس چیز سے قائم ہو سکتا ہے؟ اسلام کی تعلیمات کو نافذ کرنے سے. اسلام کی تعلیمات انصاف پر مبنی ہے، قسط پر مبنی ہے. آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو عام کیا جائے، اسلام کی تعلیمات کو پھیلایا جائے، اسلام کی تعلیمات سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے. کیونکہ دیکھیے اگر اس وقت میرے خیال سے اگر ہم کسی بھی مذہب کے لوگوں کے پاس جائیں ہے نا، اور ان کے سامنے اگر ہم اسلام کی تعلیمات پیش کریں تو انہیں لگے گا کہ ارے میرے پر تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اور اسلام تو میرے حق میں بات کر رہا ہے، یہ تو مجھے انصاف دے رہا ہے. یقیناً وہ اسلام سے متاثر ہوں گے، اسلام کے قریب آئیں گے، اسلام سے جڑیں گے. آپ کسی بھی مذہب کے لوگوں کے پاس چلے جائیں، ان پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. تو آج چونکہ لوگوں کے سامنے اسلام کی ہم صحیح تعلیمات نہیں پہنچا رہے ہیں، بڑا اچھا موقع ہے اگر دیکھا جائے تو اس وقت. تو اس وقت اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کا انتہائی اچھا موقع ہے، کیونکہ اس وقت ہر انسان پریشان ہے. کس چیز سے پریشان ہے؟ کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے، میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے. آج ہر انسان کے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اور ہر انسان کیا ہے؟ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، انسانیت کرہ رہی ہے.
تو ایسے دور میں کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کی اشد ضرورت ہے۔ چلیے بہرحال آگے بڑھتے ہیں ہم۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما۔ اور تم جو بھی نیکی کرو گے، جو بھی بھلائی کرو گے، جو بھی اچھائی کرو گے، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے۔ وما تفعلوا من خیر، تم جو بھی بھلائی کرو گے، من خیر کوئی بھی بھلائی، کوئی بھی نیکی۔ دیکھیے اسلام یہ مت سوچا کریے، ہمارے ذہن میں یہ چیز نہیں آنا چاہیے کہ جب ہم کوئی بہت بڑا کام کریں گے دین کا تو بھی ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن سکتے ہیں، تبھی ہم ایک اچھے بندے بن سکتے ہیں، تبھی ہمیں جنت مل سکتی ہے۔ یعنی ہمارے ذہن میں اصل میں کیا چیز آتی ہے، ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید جنت میں جانے کے لیے ہمیں کوئی بہت بڑا کام کرنا ہے، شاید بہت بڑی کوئی محنت کرنا ہے ہمیں۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کیا کہا جا رہا ہے کہ تم من خیرن، ذرا سی بھی کوئی نیکی، چھوٹی سی بھی کوئی نیکی، ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کرو گے تو کیا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسے، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس پر اجر دے گا، ثواب دے گا، بدلہ دے گا۔ تو نیکیاں کرنے کے لیے، بھلائی اور اچھائی کرنے کے لیے شرط نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا کام کیا جائے، بلکہ کیا کہ ذرا ذرا سی بھی نیکیاں ہیں تو کر گزرو۔ یہ بات آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی آئی تھی کہ اگر کوئی تم درخت لگا رہے ہو، کوئی پودا لگا رہے ہو اور قیامت اگر آ جائے تو لگا دو اس سے پہلے کہ قیامت آ جائے۔ یعنی جو کام تم کر رہے ہو اس کو معمولی مت سمجھو، حقیر مت سمجھو، اس کام کو کر گزرو۔ یہ مت سوچو کہ فائدہ کیا ہوگا، اب تو قیامت آ گیا کون فائدہ اٹھائے گا، نہیں، کر گزرو، نیکی کا کام ہے یہ، پودا لگانا، پیڑ پودے لگانا ثواب کا کام ہے، اجر کا کام ہے، تو لگاؤ۔ دیکھیے کسی بھی نیکی کے تعلق سے ہمارے ذہن میں کیا چیز آتی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ فائدہ کیا ہوگا، فائدہ مت سوچو، بس یہ سوچو کہ یہ نیکی ہے، یہ صدقہ ہے، یہ خیر ہے، یہ بھلائی ہے، تو کر گزرو اس کام کو۔ تو یہ بات آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی آئی تھی، بتایا تھا میں نے کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، کمتر مت سمجھو کہ چھوٹی سی نیکی ہے کیا فائدہ ہوگا، یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ کچھ نہیں پتا کہ چھوٹی سی نیکی ہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، ایک چھوٹی سی نیکی ہی ہماری جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ کچھ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری وہ نیکی کتنی پسند آ جائے۔ ذرا ذرا سی نیکیاں، معمولی معمولی چھوٹی چھوٹی کوئی بھی نیکی ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، اس کو کر گزرنا چاہیے، شاید اللہ کو پسند آ جائے۔ کسی بھی چیز کو معمولی نہیں سمجھے۔ اسی طریقے سے گناہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ کسی گناہ کو حقیر اور کمتر مت سوچو، یہ مت سوچو کہ چھوٹا سا گناہ ہے کر لیں گے تو کیا حرج ہو جائے گا، کیا نقصان ہو جائے گا، ذرا سی تو بات ہے، ذرا سا جھوٹے بول دیں گے کیا نقصان ہو جائے گا۔ کسی گناہ کو حقیر اور معمولی مت سمجھو، کچھ نہیں پتا کہ ہمارا وہ گناہ کیا ہو جائے، ہماری ہلاکت کا باعث بن جائے، ہماری تباہی اور بربادی کا باعث بن جائے، ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے وہ۔ نہ تو کسی نیکی کو حقیر اور کمتر سمجھنا چاہیے، نہ کسی گناہ کو حقیر اور کمتر سمجھنا چاہیے۔ نیکی کر گزرے خواہ وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، حقیر اور کمتر ہی کیوں نہ ہو۔ اس آتا ہے نا حدیث میں کہ راستے سے تکلیف دی چیز ہٹا دینا، کیا ہے یہ، ایک معمولی سی نیکی، ایک حقیر سی نیکی، ایک چھوٹی سی نیکی کہ راستے سے تکلیف دی چیز ہٹا دی، اس کو بھی صدقہ قرار دیا گیا، نیکی قرار دیا گیا۔ کسی کو دیکھ کر مسکرا دینا کتنی معمولی بات ہے، اس کو بھی صدقہ قرار دیا جا رہا ہے۔ قول معروف، ایک اچھی بات کہہ دینا کسی سے، ہے نا، بھلی بات کہہ دینا، یہ بھی صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ تو دین اسلام میں نیکیوں کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بہت بڑا کام کرنا پڑے گا، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی، چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی صدقہ قرار دیا گیا ہے، نیکی اور بھلائی کا کام قرار دیا گیا ہے۔ تو اس لیے کیا ہے کہ ہم بھلائیوں کا، نیکیوں کا آغاز کریں چھوٹے چھوٹے کاموں سے، تاکہ ہم ایک بڑے کام کے لیے تیار ہو سکیں۔ جب ہم چھوٹے کام ہی نہیں کرنا چاہیں گے تو ہم کیسے بڑا کام کر پائیں گے؟ بڑے کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تو ہمیں آغاز کرنا ہوگا چھوٹے چھوٹے کاموں سے۔ تو کیا ہے کہ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ بات آ گئی، اللہ تعالیٰ نے جان لیا، تو پھر کیا ہے، ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ کوئی جانے یا نہ جانے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جان لیا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔
ٹھیک ہے، تو صرف اللہ کے علم میں لانا کافی ہے وہ بات، اور اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو تم جو بھی نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے جان لے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ بات آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ اس پر اجر، ثواب اور بدلہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں، آگے کہا جا رہا ہے کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں، صلح بہرحال بہتر ہے۔ نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔ دیکھیے، وہ جو میں نے آپ کے سامنے تشریح پڑھ کر سنائی تھی وہ اسی آیت کی تھی۔ اب ایک مرتبہ ہم اس آیت پر غور و فکر کر لیتے ہیں۔ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو شوہر اور بیوی کے تعلق سے یہ آیت ہے کہ شوہر اور بیوی میں سے اگر بیوی کو اس بات کا اندیشہ ہے، اس بات کا ڈر ہے، اس بات کا خوف ہے کہ اس کے شوہر کی طرف سے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بدسلوکی ہو رہی ہے، بدتمیزی ہو رہی ہے، اس کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، اس کے حق تلفی ہو رہی ہے، اس کے حق نہیں دیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ اعراض کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ بے رخی بڑھتی جا رہی ہے۔ اعراض میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں کہ عورت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اس کا نان نفقہ نہ دینا، اس کے ساتھ محبت نہ کرنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ اس میں بدتمیزی بھی شامل ہے کہ عورت کے ساتھ بدسلوک یعنی کہ مار پیٹ، گالی گلوچ اور انتہائی برا سلوک، وحشیانہ سلوک، اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، جتنی بھی بدسلوکی ہو سکتی ہے شوہر کی طرف سے وہ تمام چیزیں ہیں۔ تو اگر عورت کو ڈر ہے، خوف ہے شوہر کی طرف سے بدتمیزی کا یا پھر کس چیز کا، اعراض کا، ٹھیک ہے، اعراض میں کیا کیا چیزیں آ گئی، بے رخی بھی آ گئی اور نظر انداز کرنا بھی آ گیا اور حق ماننا بھی آ گیا۔ تو آگے کہا جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر کہ وہ دونوں آپس میں صلح کر لیں، صلح بہرحال بہتر ہے۔ دیکھیے، قرآن کریم میں یہ بات آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی آئی تھی کہ اگر شوہر اور بیوی آپس میں ان کے بیچ میں کیا ہو گئی ہے، کچھ ناچاقی ہو گئی ہے، تعلقات خراب ہو چکے ہیں، تو اس موقع پر کیا دیکھنا چاہیے؟ اس موقع پر یہ کہا گیا ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس کی بیوی کے اندر کیا اچھائی پائی جاتی ہے۔ اگر اس کے اندر بہت ساری کمیاں ہیں، بہت سارے خرابیاں ہیں، بہت سے عیوب ہیں، تو اس کے اندر کوئی اچھائی بھی ہوگی تو وہ اس کی اچھائی پر نظر رکھے، اس کی برائیوں کو نظر انداز کرے نہ۔ اسی طریقے سے بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے اندر ہزاروں عیب ہوں، کمیاں ہوں، ہزاروں برائیاں ہوں، لیکن اس کے اندر جو اچھائی ہو وہ اس اچھائی پر نظر رکھے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کائنات کا کوئی بھی مخلوق ہے نا، کوئی بھی چیز کیا ہے، پرفیکٹ نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہاں کے تمام انسان اس کے اندر اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوں اور اس کے اندر کوئی برائی نہ ہو، یا برائیاں ہی برائیاں ہوں، کوئی اچھائی نہ ہو۔ ہر انسان اچھائیوں اور برائیوں دونوں کا مجموعہ ہے، دونوں کا مرکب ہوتا ہے، اس کے اندر اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، خرابیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو اب کیا ہونا چاہیے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والے کی طرف سے، چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی ہو، بس وہ اچھا ہی اچھا سلوک کرے، ہر بار اچھا ہی کرے، وہ برا ہی نہ کرے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر کسی شوہر نے بیوی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرا اور اگر ایک مرتبہ بھی اگر وہ اس کے ساتھ بدسلوکی کرے یا اس کے حق میں کوئی کمی کر دے تو بیویاں کہتی ہیں شوہر سے کہ میں نے تمہارے اندر آج تک کوئی اچھائی دیکھی ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیز پائی جاتی ہے ہم سب کی زندگی میں، ہم سب اس چیز کا شکار ہیں کہ کوئی ایک مرتبہ ہمارا حق مار دیا جائے تو ہم
तमाम किए कराए पर पानी फेर देते हैं और हमें तमाम बुराइयां नजर आने लगती हैं उस मौके पर, है ना। उनका हम तस्करा करते हैं, उनका उनका हाईलाइट करते हैं हम बहुत ज्यादा। तो ये बात आपके सामने आई कि देखिए कुरान करीम में आपने इससे पहले भी ये बात पढ़ी थी कि तलाक जो है वो अगरचे हलाल है लेकिन अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है। और तलाक की नौबत जो है वो फौरन ऐसे ही ना आ जाए कि बस जरा सी कोई बात हुई शौहर और बीवी में, कोई बदतमीजी हुई किसी भी तरीके से, और फौरन क्या हो गए, शौहर और बीवी अलग अलग हो गए। तो उसके सिलसिले में, तलाक के सिलसिले में आपने पढ़ा था कि बहुत सारे मराहिल से गुजरना होगा, है ना। उन मराहिल में बहुत सारी चीजें आपके सामने आई थी कि प्यार से एक दूसरे को समझाया जाए, और अगर मारने की नौबत आए, यानी अगर वो इस चीज से ना सुधार आ रहा है, इस्लाह नहीं हो रही है, तो वो कुछ सजाएं दे सकता है ना, यानी उसके साथ रात ना गुजारे, बिस्तरों से अलग कर दे। यह आया था कि हल्की मार मारे। ये भी आया था कि शोहर की तरफ से कोई एक हकम, बीवी की तरफ से कोई एक हकम इस मामले को सुलझाने की कोशिश करे, है ना। और ये कि उसकी अच्छाइयों को देखा जाए, बुराइयों को नजरअंदाज किया जाए, तमाम चीजें हमारे सामने आई थी। और यहाँ पर भी यही बात कही जा रही है कि सुलह बहरहाल बेहतर है। देखिए अगर इस तरीके से होने लगे कि शौहर और बीवी एक ऐसा रिश्ता होता है कि जिसमें कदम कदम पर दोनों के बीच में इख्तलाफ होता है, और इख्तलाफ होना एक फितरी चीज है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक मर्द है, एक औरत है। औरत के जज्बात बिल्कुल अलग होते हैं, मर्द के बिल्कुल अलग होते हैं। औरत की सोच बिल्कुल अलग होती है, मर्द की बिल्कुल अलग होती है। हर मामले में इख्तलाफ होता है, हर मामले में झगड़ा होता है, हर मामले में लड़ाई होती है ना। वो अपने हिसाब से सोचता है, वो अपने हिसाब से सोचती है। दोनों की सोच अलग, दोनों के एहसासात अलग, दोनों के जज्बात अलग, है ना। दोनों की बिल्कुल एक अलग सोच होती है। दो बिल्कुल मुख्तलिफ लोग आपस में मिल जाएंगे तो जाहिर सी बात है लड़ाई झगड़े तो होना यकीनी चीज है। तो अभी इस चीज को इतनी बड़ी शक्ल ना दिया जाए, इसको अगर पॉजिटिव लिया जाए कि ठीक है, ये हमारी सोच है या कुछ भी है, ये उनकी सोच है ना। अब उसको बहुत ज्यादा इस चीज को बढ़ावा ना दिया जाए, वहीं पर ही रोक दिया जाए इस चीज को, इख्तलाफ को। तो इससे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही बात कही जा रही है कि क्या कर लें, आपस में सुलह कर लिया करें, क्योंकि बहरहाल सुलह बेहतर है। अगर इस तरीके से होने लगे कि दोनों आपस में जरा सी बात पर इख्तलाफ हो, लड़ाई झगड़ा हो, फौरन तलाक हो जाए, फिर तो शायद क्या हो जाए, शायद ही कोई शौहर और बीवी साथ में रह पाए। फिर तो हर और शौहर और बीवी में तलाक हो जाए, जुदाई हो जाए। तो ये शौहर और बीवी का रिश्ता तभी कायम रह सकता है जबकि दोनों इख्तलाफात के बावजूद, सोच के इख्तलाफात के बावजूद भी, नजरियात के इख्तलाफ के बावजूद भी आपस में साथ में रहें। कितनी ही लड़ाई झगड़े हों, कितनी ही नाचाकियां हों, कितने ही कुछ भी आपस में दोनों के बीच में, है ना, जितने ही ताल्लुकात खराब हों, लेकिन बहरहाल कोशिश बराबर किस बात की रहे कि क्या करना है, सुलह से रहना है, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है और सुलह में ही बेहतरी है। अच्छा, ये भी एक हकीकत है कि अगर मान लीजिए कि अगर हमने इस शोहर से अगर तलाक ले भी ली, है ना, और अगर किसी दूसरे मर्द से शादी की, तो क्या उससे इख्तलाफ नहीं होगा? क्या उससे लड़ाई झगड़ा नहीं होगा? क्या वो हमारे मुद्दे पर पूरा उतरेगा? या फिर बगैर शोहर की जिंदगी गुजारना, वो कौन सी जिंदगी है? वो तो इससे भी ज्यादा बदतर जिंदगी हो जाएगी, है ना? उसमें तो बहुत ज्यादा परेशानियां आ जाती हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि बेहतरी इसी में है कि शौहर से सुलह कर दी जाए, क्योंकि औरत किसी भी मर्द के साथ रहे, किसी भी शौहर के साथ रहे, इख्तलाफात तो होना यकीनी है, लड़ाई झगड़े होना तो यकीनी है ना? किसी के साथ रहे, अकेला रहेगा तो फिर और ज्यादा फितना और फसाद होगा। तो इसलिए क्या है, सुलह में ही बेहतरी है कि इंसान क्या कर ले, सुलह कर लिया करे। जब भी लड़ाई हो, झगड़ा हो, इख्तलाफ हो, तो क्या कर ले, फौरन सुलह कर ले, या बाद में सुलह कर ले। इस चीज को इतना बढ़ावा न दिया जाए कि तलाक तक नौबत पहुंच जाए, है ना। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि इन तमाम चीजों को बर्दाश्त करना होगा। शौहर के गुस्से को बर्दाश्त करना होगा, है ना, उसकी बदसलूकी को बर्दाश्त करना होगा। इस सिलसिले में हमें शायद उनका हजरत आसिया का किरदार भी सामने रखना चाहिए कि वो कितने जालिम और जाबिर एक बादशाह की बीवी थी, है ना। उसके बावजूद भी वो ईमान पर कायम रही थी, नेकी पर कायम रही थी वो, उसके बावजूद भी। अल्लाह ताला से दुआ करिए कि अल्लाह ताला को मुझे जन्नत में घर अता फरमाना अपने पास। तो ये तमाम किरदार हमें अपने सामने रखने की जरूरत है।
اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں نا. اپنے صحابیات کی ہم مثالیں سامنے رکھیں، ازواج مطہرات کی مثالیں سامنے رکھیں، ہے نا، کہ ازواج مطہرات کی اگر ہم زندگی دیکھیں، انہوں نے کس قدر تنگی کی زندگی، غریبی کی، مفلسی کی، فاقے کی زندگی گزاری ہے، اور اس کے باوجود بھی اور وہ کس چیز کی متمنی تھی، کس وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ برداشت کیا نا. جنت کے خواہشمند، جنت کی متمنی، جنت کا حصول ان کا مطمع نظر. تو جنت پر نظر رکھیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں، دنیا میں ہمیں سکون اور عافیت مل ہی نہیں سکتی. دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے یا عافیت کی جگہ نہیں ہے، یہ تو آزمائش کی جگہ ہے. یہاں تو آزمائش قدم قدم پر ہونا ہے، ہر روز ہونا ہے، ہر وقت ہمیں آزمائے جانا ہے. یہاں سکون نہیں ملنا ہے، جنت میں جا کر سکون ملنا ہے. تو بہرحال بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی. آگے بڑھتے ہیں. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور نفس تو کیا کرتا ہے؟ تنگی پر ہی ابھارتا ہے، تنگ دلی پر ہی، تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے نفس. دیکھیے نفس کے تعلق سے آپ ہمارے سامنے یہ بات اس سے پہلے بھی آئی تھی کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس کیا ہے؟ برائی پر بہت زیادہ ابھارتا ہے، بہت اکساتا ہے. تو انسان کا جو نفس ہے، تو انسان کا جو نفس ہے یہ کیا کرتا ہے؟ نفس کہا بھی جاتا ہے نا کہ سب سے بڑا دشمن ہے انسان کا نفسانی خواہشات. تو یہ نفس کیا کرتا ہے؟ برائی پر بہت ابھارتا ہے، اکساتا ہے. یعنی انسان جو برائی کی طرف جاتا ہے، گناہوں کی طرف جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا نفس اسے ابھارتا ہے، اکساتا ہے کہ تمہیں یہ چیز نہیں مل رہی ہے، یہ نہیں مل رہی ہے، تمہارے حق مارے جا رہے ہیں، تمہاری حق تلفی ہو رہی ہے، تم کیسے گزارا کرو گی، کیسے رہو گی ساتھ، پوری زندگی کا سوال ہے. نہ جانے کیا کچھ آتا ہے نا، نہ جانے کتنی چیزیں آتی ہیں انسان کے سامنے. کبھی بچوں کا ہم سوچتے ہیں، کبھی کچھ سوچتے ہیں، بہت کچھ سامنے آتا ہے نا. تو یہ نفس تو کیا کرتا رہتا ہے؟ برابر اکساتا رہتا ہے انسان کو برائی پر، تنگی کی طرف بہت جلد مائل ہو جاتا ہے. دیکھیے گناہوں کی طرف نفس بہت آسانی کے ساتھ جاتا ہے. نفس کو نیکی کی طرف لانا انتہائی مشکل ہوتا ہے، گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے، کھینچ کر لانا پڑتا ہے. آسانی کے ساتھ نہیں آتا ہے نفس یہ نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف. اور برائی کی طرف بہت تیزی کے ساتھ جاتا ہے، دوڑ کر جاتا ہے، بہت جلد مائل ہو جاتا ہے برائی کی طرف. تو اسی میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اگر تم کیا کرو؟ احسان کرو اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. یعنی اس معاملے میں کرنا کیا چاہیے انسان کو جب اس طرح کے حالات ہو جائیں تو کیا کرے؟ کیسے ہم اپنے نفس کو تنگی سے بچائیں؟ کیسے ہم صلح پر آمادہ کریں اپنے آپ کو؟ کیسے؟ تو حسنو وتتقو، دو عمل بتائے گئے یہاں پر. نیکی کرو اور اللہ سے ڈرو. نیکی اور تقوی یہ دو بہت اہم پوائنٹ ہے، یہ شوہر اور بیوی کے لیے، یا شوہر اور بیوی کے جو زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں ہم، ازدواجی زندگی کو اپنی، تو اس کے لیے یہ دو چیزیں اپنی گرہ سے باندھ لیں، ایک نیکی اور ایک تقوی. اب اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ نیکی اور تقوی کیا ہے، تحسنو کیا ہے. تحسنو کی تشریح میں نے آپ کے سامنے کل بھی کی تھی، اور آج بھی وہ اس بات کو ہم دوہرا لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو ازدواجی رشتہ ہے وہ مضبوط ہو سکے، کامیاب ہو سکے. تو کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے اس معاملے میں ہمیں، شوہر اور بیوی کے معاملے میں، کہ تحسنو، نیکی کو نہ بھولیں، اچھائی کو نہ بھولیں، بھلائی کو نہ بھولیں، احسان کو نہ بھولیں، حسن سلوک کو نہ بھولیں. حسن سلوک برابر کرتے رہنا ہے، اچھا سلوک، ٹھیک ہے، چاہے سامنے والا اچھا سلوک کرے نہ کرے، لیکن بہرحال ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اچھا سلوک کرنا ہوگا. چاہے ہمارا حق ملے نہ ملے، لیکن ہمیں حق دینا ہوگا. اصل میں ہمارے اندر کیا چیز پائی جاتی ہے کہ ہم حق لینا تو بہت جانتے ہیں، حق لینے کے لیے تو ہم بہت زور لگاتے ہیں، بہت روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، ذرا سی حق تلفی ہو جائے تو بہت واویلا کرتے ہیں. لیکن ہم حق دیتے کتنا ہے، یہ چیز ہم اس پر غور و فکر نہیں کرتے کہ کیا ہم حق دے بھی رہے ہیں. تو حق دینے والے بنے ہم، لینے کے ساتھ ساتھ. تو کیا کریں؟ احسان کریں، حسن سلوک کریں، اچھا سلوک کریں، بہترین سلوک کریں. اور کیا چیز؟ کہ ہمارے عمل میں کیا ہو؟ خوبصورتی ہو، حسن ہو نا.
ہر عمل اچھے طریقے سے کریں، کوئی بھی کام کریں اچھے طریقے سے کریں، دلوں کو خوش کرنے والا عمل کریں، کسی بھی طریقے سے دل جیتنے کی کوشش کی جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے وہ انفسکم میں کہ نیکیاں برابر کرتے رہیں نہ، کیونکہ نیکیاں جو ہوتی ہیں یہ کیا کرتی ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ انسان کے اندر سے برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، برائیوں کو زائل کر دیتی ہیں، دور کر دیتی ہیں۔ نیکی کی زندگی ہے نا، یہ زندگی، نیکی کی زندگی کیا بناتی ہے، ازدواجی زندگی کو بھی کامیاب بناتی ہے۔ نیکی کو نہ بھولیں، یعنی اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کی جائے، اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان برائی سے بچتا ہے، فحش سے بچتا ہے، گناہ سے بچتا ہے۔ نماز انسان کی زندگی کو کامیاب بناتی ہے، بہتر بناتی ہے۔ تو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کی جائے۔ اگر بہت زیادہ پریشانی ہے نہ تو پھر اور کیا کریں، نمازوں کو بڑھا دیں، نوافل کا اہتمام کریں، بہت زیادہ تہجد کا اہتمام کریں، زیادہ پریشانی ہے تو ہے نا اللہ تعالیٰ سے روئیں، گڑ گڑائیں بہت زیادہ۔ اور کیا کیا چیز شامل ہے نیکی میں، ہر نیک کام شامل ہے اس میں، روزوں کا اہتمام کرنا، اور پھر زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا، قرآن کریم کا پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی نیکی اس کے اندر شامل ہے، دعوت و تبلیغ ہے، اصلاح کے کام ہے نا، قرآن کی تعلیم ہے، بہت ساری چیزیں شامل ہے اس کے اندر۔ تو یہ نیکیاں جو ہیں یہ کیا بناتی ہیں، زندگی دنیا کو بھی کامیاب بناتی ہیں اور آخرت کو بھی کامیاب بناتی ہیں، اس لیے نیکی کا دامن کبھی نہ چھوڑے، نیکی کو اپنے پر لازم کرنے کہ نیکی ہمیں برابر کرتے رہنا، یہ رونا رونا نہیں ہے ہمیں کہ کیا کریں، حالات اتنے خراب ہیں، یا شوہر کی طرف سے پریشانی ہے، یا گھر کی طرف سے پریشانی ہے تو ہم نیکیوں کو بھول جائیں، نہیں، نیکی کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ نیکی سے تو کیا ہوتی ہے، تقویت حاصل ہوتی ہے، انسان کو قوت ملتی ہے۔ آپ دیکھتی ہوں گی اس چیز کا مشاہدہ کیا، ہم سب تمام لوگوں نے، آپ نے بھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ جیسے جیسے قرآن کریم کا ہم نے مطالعہ کرنا شروع کیا، سمجھنا شروع کیا، اس کو ہم نے پڑھا، اس پر غور و فکر کیا، تو زندگی میں ایک حسن پیدا ہوا، ایک خوبصورتی پیدا ہوئی، ایک نیکی پیدا ہوئی، ہے نا، کہ جو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، غیبتیں کرتے تھے، اور بہت زیادہ چیزیں اس طریقے کی ہماری زندگی میں پائی جاتی تھیں، لیکن قرآن سے تعلق قائم ہونے کے بعد ہے نا یہ تمام چیزیں کیا ہو رہی ہیں، دور ہو رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں نا، یہ برائیاں ہمارے اندر سے، شوہر اور بیوی کے تعلقات میں اب کیا آ رہی ہے، مضبوطی آ رہی ہے قرآن کریم کا مطالعہ کرنے کے بعد، سمجھنے کے بعد نا۔ اچھا یہ چیز کب ہوگی انسان کے اندر، انسان نیکی کب کرے گا ہے نا، یا شوہر اور بیوی کی جو یہ اس طریقے کی جو زندگی ہے یہ کب دور ہوگی، وتتقوا، جب اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، تقوی اور پرہیزگاری ہوگی۔ اللہ کا خوف جو ہے وہ انسان کو برائی سے دور کرتا ہے، گناہوں سے دور کرتا ہے، نیکیوں پر ابھارتا ہے۔ تو تقوی کو لازم کرنے، ہم اپنے اوپر تقوی کو پکڑ لیں، تقوی پیدا کرنے اپنے دل میں، اپنی زندگی میں، اللہ کا خوف، تو یہ چیز بھی انسان کو بہت زیادہ کس سے بچاتی ہے، بہت زیادہ برائیوں سے بچاتی ہے، بہت گناہوں سے بچاتی ہے۔ تو ان دو چیزوں کو ہم کیا کر لیں، اپنے پر لازم کر لیں، احسان اور تقوی، گناہوں سے بچیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے، دیکھیے مان لیجئے مثال کے طور پر اگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کہ ہم احسان بھی کر رہے ہیں، نیکی بھی کر رہے ہیں، تقوی بھی ہے، سب کچھ ہے، اب اس کے باوجود بھی اگر ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، حق تلفی ہو رہی ہے، حق مارا جا رہا ہے نا، تو یہ نہ سوچے کہ ہم نے تو نیکی بھی کی، ہم نے تو صدقہ خیرات بھی کیا، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، تب بھی ہماری زندگی ایسی نہیں سوچنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے، یہاں یہ نہ سوچے کہ بدلہ ہمیں یہاں ملے گا ہماری نیکی کا، ہم جو یہ نیکی کر رہے ہیں اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا ہمیں، دنیا میں بھی بہت سے لوگوں کو مل جاتا ہے لیکن آخرت میں یقینی طور پر ملنا ہے۔ تو جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، شوہر کی طرف سے بدتمیزی، بدسلوکی، حق تلفی، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اللہ غافل نہیں ہے، اللہ باخبر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ اگر ہم اچھا سلوک کر رہے ہیں تو اس کی جزا ملنا ہے، یا جو ہمارے پر ظلم کر رہا ہے اس کی سزا اسے ملنا ہے۔ یہ نہ سوچے کہ ہمارے پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی معلوم کرنے والا نہیں ہے، کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے، نہ ماں باپ ساتھ دے رہے ہیں، نہ گھر والے، نہ بہن بھائی، نہ مائکے والے، کوئی ساتھ نہیں دے رہا، ہم اکیلے ہو گئے۔ بہت سے لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں یہ سوچ کر، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو کیا سوچے کہ اللہ تو باخبر ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ کیونکہ دیکھیے
अगर मोमिन को जो भी तकलीफ पहुंचती है अल्लाह ताला उस पर उसको अज्र देता है, सवाब देता है। कांटा भी चुभता है तो उसको अज्र मिलता है। तो अगर दुनिया में हम तकलीफें बर्दाश्त कर लें, मुसीबतें, तकलीफें, बदतमीजियां सब कुछ बर्दाश्त कर लें, हम ना, तो और अल्लाह पर यकीन रखें कि अल्लाह ताला हमारे अमल से अल्लाह ताला वाकिफ है, हमारे अमल से बाखबर है। तो यानी अपना मामला जो है अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें कि मैंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। और अल्लाह ताला से दुआ भी करना चाहिए कि अल्लाह ताला इस मामले को बेहतर फरमा दे, बेहतरी फरमा दे। इस सिलसिले में दुआएं भी सिखाई गई हैं हमें, कुरान करीम में कहा गया है ना कि क्या दुआ करना चाहिए। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह ताला तो हमें अपने शोहरों की तरफ से, बच्चों की तरफ से हमारी आंखों को ठंडा कर दे, हमें मुत्तकीन का इमाम बना। और तो ये दुआ करना चाहिए ना, इस तरह की दुआएं। तो बहरहाल आगे की आयत इसी के ताल्लुक से है, लेकिन चूंकि वक्त ज्यादा हो गया, इंशाल्लाह आगे की आयत कल पढ़ेंगे, इतना रहने देते हैं। अगर किसी का कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जी, किसी को कोई बात कहना हो तो कह सकते हैं। जी, कुछ नहीं कहना है किसी को। चलिए ठीक है, फिर बंद करते हैं, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात